تاجدار کیا مثال سفینہ والے عشق مست جمال ہور ہوئے در منگ ملنگ دے ننگ شوش سب در حال ہور ہوئے ٹکڑے منگ دے شور بفین والے گرگران مقال ہور ہوئے سینہ دار والے وچ جنگ عالم شیر سپر پردال ہور ہوئے کیونکہ یہ محفل حضور کی محفل ہے تو جب حضور کی محفل ہے تو پھر بات حضور کی بابا جی رحمہ فرمایا کرتے تھے کوئی یار کی گل سنا مولا تے نہ لمبے پہنے پا مولا نہ علم وچ پھسا مولا بس یار کی گل سنا مولا تو جب بڑے حضور کی بات ہے تو حضور 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت اس کائنات میں جلوہ گر ہو گئے بولو سبحان اللہ میں نے یہی کہا کہ آگے ہو جائیں لیکن یہ ضد کر رہے ہیں میں نے کہا جو سنی ہوتے ہیں ضد نہیں ہوتا جو ضد ہوتے ہیں وہ سنی ہوتا آپ آگے آ سکتے ہیں تو آپ آگے آ جائیں کوئی شک مجبوری نہیں ہے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا بولو سبحان اللہ تاجدار تمہاری پکار بابا احمد رضا کا بابا کہتے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بڑے دو تمہارے لیے دہان میں زبان تمہارے لیے یہ زبان اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی بات کے جب زبانے پر لیڈر کے نعرے لگے نا 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 دہان میں زبان حضور کے لیے دہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں احسان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں کس کے لیے حضور کے لیے دائی ہوئے ہمیں رحمان کہتے ہیں حضور آئے حضور نے آتے ہی سر رکھا سجدے میں اور زبان پر جاری کا ربی حولی امتی ربی حولی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حاکم نے فرمایا کہ بخشا اب حضور کے نام میں جلوہ گر ہو رہے ہیں سر رکھا سجدے میں توجہ بھی دیے گا سر رکھا سجدے میں پھر حضور نے سر کو اٹھایا انہیں عبد الرحمن کہتے ہیں حضور کی پھپھی حضرت صفیہ بھی کہتی ہے حضور کی دائیں مٹھی بند تھی پھر ایک انگلی شہادت والی کھولی نگاہیں اٹھائی آسمان کی طرف امام شیرازی کہتے ہیں ایک نومعلوم بچہ آتے ہی سجدہ کرے پھر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے شہادت کی انگلی اٹھائے یارو یہ کیا اعلان تھا کیا اشارہ تھا کہ میرے معاملے میں کائنات میں آ کے سر جھکا کے نگاہیں اٹھا کے انگلی لہرا کے اعلان کر دیا اے دنیا انسانیت اور جھوٹے خدا خبردار ہو جاؤ جو سچے خدا کا سچا رسول آ گیا کون آ گیا ہے سچا رسول آ گیا شہر کا آئی نئی حکومت شکشا نیا چلے گا اب حضور آ گئے اب لال مناظ ادھر حبل کا دور نہیں چلے گا اب ظلم ہمیشہ قائم اور دائم نہیں رہے گا کیوں آئی نئی حکومت شکشا نیا چلے گا مل کے بولو آئی نئی آپ کے جنازے کی مثال دے کہ آپ اس شخص کے جیسا آج تک اس مسجد میں کسی کا جنازہ نہیں ہوا اور جب آپ کی میت کو لے جایا جائے اور پھر آپ کی قبر بھی عزت کا نشان بن جائے ایسی زندگی بسر کریں میں اور آپ ایسی زندگی کب بسر کریں گے جب رسم اور رواج کے ماحول سے باہر نکلیں گے یاد رکھیے گا انسان جس ماحول میں زندگی کی بسر کرتا ہے اس وہی ماحول اس کے اوپر پڑ جاتا ہے میں اور آپ اگر فلمی اداکاروں کے درمیان رہیں گے نا تو آپ کی میری سوچ ویسی آئے گی آج یوم ختم نبوت کے حوالے سے بھی چند باتیں میں آیا کرتا ہے وہ وقت نہیں ہے اتنا سب سے پہلے ختم نبوت کے حوالے سے جو جنگ کی گئی اس کا نام جنگ یمامہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام غزوات کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں 269 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے جن کی کل تعداد اب آپ دیکھیں جب جنگ یمامہ کا معاملہ ہوا اس میں آپ کو پتہ کتنی شہادتیں ہوئی 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے 1200 صحابہ کرام اور یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو بدری ہے غیر بدری ہے پہلے تو منع فرمایا اس لیے کہ فرمایا کہ وہ بڑے بابرکت لوگ ہیں سبحان اللہ اور میرے نبی نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم فرمایا تمہارے گھروں میں جو برکتیں ہوتی ہیں نا تمہارے درمیان جو برکتیں ہوتی ہیں یہ تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہوتی ہیں آج میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ بڑوں کے درمیان نہیں بیٹھتے آج ہمارا دنیا کا نظام بدل گیا مادیت نے ترقی کر لی بڑوں کے پاس بیٹھ کر ان سے ان کے تجربات ہم حاصل نہیں کرتے ان کے سامنے بھی بیٹھ کر موبائل فون پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں شادی حالوں میں چلے جائیں میتوں میں چلے جائیں کسی بھی محفل میں چلے جائیں ہر ایک کے پاس بس ایک آلہ ہے وہ اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے ماں باپ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا جب ماں باپ کو پوچھیں گے نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اور بولنے پڑتے ہیں الحمدللہ
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وألحقه بحسنة اللسان وزينه بعلم الشريعة والعرفان والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بمولاه بالتصديق والإيقان، برحمتك يا عزيز يا رحمن ويا كريم يا منان ويا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہ بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع امم رحمت عالم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم عظمت شرف آدم اللہ کے پیارے امت کے سہارے نبی ہمارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رباب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نگر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیر زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر ببحا رازدار ما اوحا شاہد ما بغا چہرہ وضحا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ فرزند عبداللہ حضور سید العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں، الفتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے محترم مکرم محتشم مقتدر علماء کرام، امام مسجد ہارا و دیگر سادات کرام، واسطین سید المرسلین آبا حضرات اور دیگر اسٹیج پر جلوہ فرما سماجی و فلاحی رہنما و کارکنان اور میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں، بھائیوں و اخلاق دوستوں اور گھروں میں تشریف فرما امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمدہ تعالی اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل، اس کی کرم نوازیوں کی بدولت میں اور آپ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے حاضر ہوئے. در حقیقت آپ بھائی عمران صاحب کی دعوت پر نہیں آئے، اور اگر میں اپنی بات کروں تو بھائی عمران صاحب نے مجھ سے آج سے 1 سال پہلے ٹائم مانگا تھا، اور پھر ہر 15 دن کے بعد، ہر 10 دن کے بعد مجھے کال کرتے کہ آپ نے 7 ستمبر کی تاریخ یاد رکھنی ہے. اتنی محبت اور اتنی عقیدت، لیکن میرا تیقن، میرا یقین، میرا ایمان، میرا وجدان کہتا ہے آپ اور میں عمران بھائی کی دعوت پر نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور مجھے اور آپ کو یہاں پر بٹھایا ہے. اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کے بارے میں میرے امام نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حیات ہیں، اور میرا یقین ہے کہ یہ محفل بظاہر کراچی شہر کے اندر لیاری کے ایک چھوٹے سے روڈ پر ہو رہی ہے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ محفل لائیو ٹیلی کاسٹ گنبد خطرہ میں لینے جا رہی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، مجھ سے پہلے میرے محسن حضرت علامہ مولانا ساجد نواز صاحب نے آپ تمام سے کہا کہ آپ احباب قریب ہو جائیں، لیکن میں سوچ رہا تھا شاید کہ سارے بہرے ہوں گے، باتیں کچھ تلخ ہوگی، ممکن ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، لیکن خالصاً شریعت کے مطابق ہوگی۔ ہم نے کیا کیا، شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق لیا، لیکن اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق نہیں لیا۔ میں سوچ رہا تھا وجہ کیا ہے، کیوں آگے نہیں آ رہے؟ پھر میں نے کہا کہ جب انسان دنیا دار ہو، دنیا کی محافل میں زیادہ جانے کا رجحان بن جائے، جب دین کی محافل میں آتا ہے اس کی توجہ، کہ میں نے سنا ہے جب آپ لوگ عبادت کرتے ہیں تو شیطان خلل ڈالتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو شیطان نہیں آتا، لہذا ہماری عبادت آپ سے افضل ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ان مدینہ العلم وعلی البابہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، سنیے گا اور اپنے ذہن کے اندر سے نقش کیجیے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب آپ عبادت کرتے ہو تو شیطان خلل نہیں ڈالتا، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو شیطان خلل ڈالتا ہے۔ آپ نے مثال دی، فرمایا مجھے یہ بتاؤ، ایک بلند اور بالا بلڈنگ بنی ہوئی ہے، مکان سے تعمیر ہے، مکان بنا ہوا ہے، اور ایک جھوپڑی ہے، بتاؤ چور کہا جائے گا؟ جہاں جو مضبوط عمارت بنی ہوئی ہے، چور کو بھی پتا ہوگا کہ جو جھوپڑی میں رہ رہا ہے اس کے پاس خزانہ نہیں ہے، جو بلڈنگ میں رہ رہا ہے اس کے پاس خزانہ ہے، کہاں شیطان